سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے ان بندوں میں تین گروہ ہیں۔ ہر ایک نے مجھ سے امید لگائی ہوئی ہے، ہر ایک امیدوار ہے۔ وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ تین گروہوں میں اللہ تقسیم فرما رہے۔ پہلا گروہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اکثر اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں۔ یہ نفس امارہ والے ہیں۔ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے اور نافرمانیاں بھی کرتے چلے جاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بے حیائیاں بھی کرتے ہیں اور حرام خوریاں بھی کرتے ہیں، پھر بھی میری رحمت کے امیدوار بنے بیٹھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یہ وہ گروہ ہے۔ چونکہ قلب کی دنیا میں حب دنیا تھی، اور ابلیس کی اس ٹیڑھی چالوں کا شکار ہوتے رہے اور نافرمانیاں کرتے رہے دنیا میں۔ اور دوسرا گروہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، نفس لوامہ والے، نیکیاں بھی کرتے ہیں، کوشش بھی بیچارے کرتے ہیں، پھر اس نفس اور ابلیس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی فرما برداریاں بھی کرتے ہیں، لیکن قلب میں اس قدر ایمانی قوت نہیں ہوتی، اور نافرمانیاں بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ جو نفس امارہ والے ہیں ان سے بڑے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، یہ بھی میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور آخری گروہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، سبقت لے جانے والے، غلبہ حاصل کرنے والے، اس نفس اور ابلیس کو مات کرنے والے، تسخیر کرنے والے، وہ راہ حق کے مسافر تھے۔ ان کی شناخت اور پہچان، ان کا باطن برکات نبوت سے معمور ہے۔ اجمال باری کی تجلیاں انہیں اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا ہے۔ اور ان کا ظاہر فنا فی الشریعت ہے، انہوں نے قاعدہ پڑھا ہے، اللہ کے پیغمبروں کی طرز حیات اپنائی ہے۔ وہ باطن سے عرشی ہیں، یعنی قلب سے وہ عرشی ہیں اور قالب سے وہ فرشی ہیں۔ یہ حقیقی وارث ہے۔
میں عرض کرتا ہوں جب تک برکات نبوت نہ حاصل ہو، جب تک وہ پر نور سینہ جس کے سینے سے انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، جس کو ذکر خدا نصیب نہ ہو، اس کو آپ علیہ السلام کی حقیقی وراثت نہیں ملتی۔ نبوت کا حقیقی وارث وہی شخص ہوا کہ جس کو نور نبوت بھی نصیب ہو اور تعلیم نبوت بھی نصیب ہو۔ برکات نبوت کا تعلق اجمال باری کی اس تجلی سے ہے۔ جو انسان کی ہڈیوں گودوں کو، ہر ذرے کو اس قدر معمور کرتی ہے، تمام قوتوں سے آراستہ کر دیتی ہے، میدان عمل میں، میدان کردار میں، ہر کفر سے، ہر باطل سے ٹکراتا ہوا خدا کی رضا کو اپنا گیا۔ لیکن جس کو برکات نبوت نصیب نہیں ہوئی، میدان عمل میں، میدان کردار میں دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، پھر اپنی مسجد کو، نماز کو سنبھال لیتے ہیں۔ میں نے عرض کی تھی یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو قوتیں عطا کرتی ہے، کفر سے ٹکرانے کی۔ جب تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ دیا نمازوں میں، جب قال اللہ قال رسول اللہ کی تو نے قدر ہی نہ کی، دنیا کے بسیروں میں سب سے گندا بسیرا اس شخص کا ہے جو طالب دنیا ہے، طالب عقبہ نہیں ہے۔ جو طالب دنیا ہوتا ہے وہ کفر سے ٹکرانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ جو طالب عقبہ ہے وہ ذریعہ ہے سینہ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نگاہ خیر کا جو سینوں سے نکل کے سینوں میں جاتی ہے۔ جب تک اسے ذکر خدا نصیب نہ ہوا، اس پر تعلیم نبوت کے اسرار و رموز کبھی نہ کھلے۔ اور گنجینہ رحمت ہوا، یہ آیت کریمہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو دونوں نہروں نے سیراب کیا، اللہ فرما رہے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر۔ یہ اللہ جل شانہ کے سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ فضل کریم، سب سے اعلیٰ نعمت اور سب سے عظیم فضل اللہ کا، جس شخص میں خدا کی نعمت وصول کرنے کی اہلیت بھی ہو اور خدا کی مخلوق تک پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ یہ حقیقی وارث ہوا آپ علیہ السلام کی اس وراثت کا جس نے اپنے قلب کو
ان رنگینیوں سے بھر دیا، اس مسیحائی اور سیرابی سے لبریز کر دیا کہ کناروں سے نمدیں امڑ رمڑ کر ساری مخلوق کو سیراب کر رہی ہے۔ یہ حقیقی وارث تھا وہ مرد حق جو ہمیشہ کفر سے ٹکراتا رہا اور آپ علیہ السلام کی پیاسی امت کو سیراب کرتا رہا۔ وہ خود بھی رنگین ہے اور کائنات کو رنگین بناتا رہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اے بار اللہ ان تاریکیوں سے ہمیں نجات دلا، اللہ ہمیں روشنی عطا فرما۔ بار اللہ ہمیں وہ قوتیں عطا فرما کہ ہم آپ علیہ السلام کی امت کی آبیاری کر سکیں۔ ہمارے دلوں کو رفتیں اور وسعتیں اللہ عطا فرما۔ ہم تیری رحمت پہ امید رکھ کے اپنی زندگی کے دن بسر کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اللہ آج کی یہ مجلس، یہ درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اللہ اس قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان